ہمیشہ جو ہے اللہ و رسول سے محبت کیجیے اور اللہ و رسول سے سچی محبت رکھے تاکہ یہاں بھی کامیاب ہو جائے وہاں بھی کامیاب ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک آدمی تھا، بہت مالدار تھا، پیسہ والا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے تیرے پاس مال و دولت بہت ہے، تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتا ہے؟ اس وقت 5 وقت کی نماز نہیں تھی۔ جیسے جو معاملہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو کرتا کیوں نہیں ہے؟ کرنا چاہیے، اللہ نے تجھے بہت دولت دیا ہے۔ دیکھیے گا، آپ بھی غور کیجئے گا، جتنے دولت والے لوگ اس دنیا میں ہیں نا، یہ لوگ دین سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے اس واقعے سے سنیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو عبادت اللہ کی کیوں نہیں کرتا ہے؟ نماز کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ سجدہ کیوں نہیں اللہ کو کرتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس آدمی نے کہا اے اللہ کے نبی، میں کیا نماز پڑھوں، کیا روزہ رکھوں، کیا سجدہ کروں؟ بغیر کیے اللہ تعالیٰ نے میری دولت میں اتنی برکت دیا کہ میں سنبھال نہیں پاتا ہوں، اب میں کیا نماز پڑھوں؟ نماز نہیں پڑھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میرے گھر میں برکت دے دیا ہے، میری آل اولاد میں برکت دیا ہے، میرے کھیت کھلیان میں اللہ تعالیٰ برکت دے کے رکھا ہے، اب ہم نماز کیا پڑھیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی بات کو لے کر کوہ طور پر چلے گئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا تیرا فلاں بندہ ہے، میری امتی ہے مولا، بہت دولت والا ہے، میں نے اسے نماز پڑھنے کے لیے کہا تو وہ انسان جواب دیتا ہے کہ میں نماز کیا پڑھوں، بغیر نماز کے اللہ تعالیٰ مجھے برکت دے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میں نے اس کو برکت نہیں دیا ہے، اس کی دولت میں نے کثرت کر دیا ہے، اور اس سے میں نماز کی توفیق کو چھین لیا ہے تاکہ وہ بروز محشر آئے گا، بڑی سختی سے اس کا حساب لوں گا۔ آپ بات یہاں سے سمجھیے کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور مال و دولت میں برکت ہے، گھر میں برکت ہے، آل اولاد میں برکت ہے، کھیت کھلیان میں برکت ہے، تو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے۔ اور اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں پھر بھی دولت بڑھ رہی ہے، آل اولاد ترقی میں ہے، کھیت کھلیان بڑھ رہا ہے، تو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے اور برکت نہیں دیا ہے بلکہ مال و دولت میں کثرت دے دیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں بہت سختی کے ساتھ حساب لینے والا ہے۔ دولت کی 2 قسم ہے، سمجھ گئے؟ جو نماز پڑھتا ہے اور اس کی دولت میں برکت ہے تو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا ہے پھر بھی اس کی دولت میں برکت ہے تو سمجھیے کہ اللہ اس سے ناراض ہے، اور یہ قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں جائے گا بڑی سختی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس سے حساب لینے والا ہے۔ آج ہماری قوم میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، آج کے دور میں لگ بھگ جہاں جہاں مسلمان ہے وہاں وہاں مسجد ہے، کہیں چھوٹی مسجد ہے تو کہیں بڑی مسجد ہے، لیکن ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں میں کہ جہاں بڑی مسجد ہے وہاں 500 کی آبادی ہے، جہاں چھوٹی مسجد ہے وہاں 100 کی آبادی ہے، لیکن بڑی مسجد جہاں 500 کی آبادی ہے وہاں کی مسجد میں جا کے دیکھیے جماعت سے 5 آدمی نماز پڑھ رہا، 10 آدمی نماز پڑھ رہا، 20 آدمی پڑھتا، اس سے زیادہ بہت کم ہی دکھائی دیتا ہے۔ اور جہاں 200 اور 100 گھر کی آبادی ہے وہاں فقط امام مؤذن یہی دونوں کام چلا رہے ہیں پورے گاؤں کا۔ اور لوگ سوچتا ہے کہ اذان دینا مؤذن کا کام ہے، نماز پڑھنا امام کا کام ہے۔ نہیں، کامیابی نہیں ہے اس میں۔ جب تک پنجگانہ نماز مکمل نہیں ہوگی تب تک کوئی عمل آپ کا قابل قبول نہیں ہوگا، کوئی بھی عمل۔
اس لیے پنجگانہ نماز پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ میں نے اس کی دولت میں کثرت کر دیا ہے تاکہ وہ زیادہ لیتے جائے، مر کے آئے گا حساب میں اس سے لوں گا۔ تو اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اسی کو نماز کی توفیق دیتا ہے، اور اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے نماز کی توفیق کو چھین لیتا ہے۔ اب جتنے بے نمازی ہو اپنے اوپر غور کرو کہ اللہ مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے۔ اگر راضی ہوتا تو ضرور نمازی بنا دیتا، راضی نہیں ہے تبھی تو نماز سے دور ہو گئے۔ آج لوگ بہانہ بناتا ہے، جو موٹا طبقہ کے آدمی ہے یہ موٹے لوگ جو ہے بہانہ بناتا ہے کہ گھٹنا میں درد ہے، اب مر کے قبر میں جائے گا تو فرشتوں کی مار ایسے لگے گی کہ پورا جسم درد کرے گا وہاں پھر۔ یہ موٹے طبقے والے لوگ کہتا ہے کہ گھٹنا میں درد ہے، اور پتل کا طبقے کے لوگ جو ہے نا کہتا ہے کہ کمر میں درد ہے اس لیے نماز نہیں پڑھتا ہو۔ یہ بہانہ بنایا ہوا ہے، لیکن جو کمر اور گھٹنے کا درد کا بہانہ بنا کے نماز چھوڑ رہے ہیں، پھر فرشتوں کا وہاں سامنے کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اللہ کا حکم ہوگا، فرشتے جب سزا دیں گے تو اتنا ماریں گے کہ پھر سر سے پیر تک درد ہی درد ہوگا، چلانا ہی چلانا ہوگا، نہ کوئی وہاں آواز سننے والا ہوگا نہ آہ کرنے والا ہوگا، کوئی بھی افسوس کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے عمل کو سجائیے۔ گھٹنا درد کرتا ہے کرنے دیجئے، کمر درد کرتا ہے کرنے دیجئے۔ آپ کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھیے، جیسے ہو ویسے پڑھیے۔ مسجد نہیں آ سکتے گھر میں پڑھیے، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ ایک طبقہ کے لوگ اور ہے اس قوم میں کہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، فجر میں بھی، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی۔ 5 وقت کی نماز ایمانداری کے ساتھ وہ پڑھتا ہے روزانہ، اور محبت کے ساتھ بھی۔ لیکن اس کے گھر کے ماحول کو جب جھانک کے دیکھے گا تو اس کے گھر میں جتنے لوگ ہیں عورت مرد سب بے نمازی ہے اس گھر میں، یہ بھی کامیاب نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ کے گھر کے جو بچے جس پر نماز فرض ہو گئی، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، کل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا آپ کے بیٹا سے، آپ کی بیٹی سے، آپ کی بیوی سے، یا جو نماز نہیں پڑھتے آپ کے گھر کے، اس سے جب پوچھے گا کہ نماز کیوں نہیں پڑھا تھا، تو کیا آپ اس وقت وہاں بچا لیجئے گا اس کو جا کے؟ کسی نمازی کی ہمت نہیں ہوگی کہ بے نمازی بیٹا بیٹی کو جا کے وہاں بچا لے، اتنی بھی ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے اپنی زبان کھولے اور کچھ سفارش کرے۔ تو پھر اتنا غافل کیوں ہے؟ جو باپ نماز پڑھتا ہے اس پر ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر میں اپنی بیٹی کو بھی نمازی بنا دے، اپنے بیٹا کو بھی نمازی بنا دے، اور گھر کی جو عورت ہے بے نمازی ہے اس کو بھی نمازی بنا دے۔ آج میں دیکھتا ہوں نا مسجد میں 20 آدمی جو نماز پڑھتا ہے نا، اس 20 آدمی کے گھر کا ماحول دیکھے گا تو بامشکل کسی کے گھر میں کوئی نماز پڑھتا ہوگا، ورنہ سب بے نمازی اس کے گھر میں ہے۔ ماں ہے تو ویسے ہے، باپ ہے تو ویسے ہے، بیٹا ہے تو ویسے ہی ہے، بیٹی ہے تو ویسے ہے، بیوی ہے تو ویسے ہی ہے۔ ایک آدمی پورے گھر کی ذمہ داری لے کے آیا ہے۔ میں نے کچھ دن پہلے ایک آدمی سے کہا کہ نماز کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ نماز پر مر کے جائے گا، قبر میں سانپ کاٹے گا، بچھو کاٹے گا، قبر میں آگ جلے گی، بچ نہیں پاؤ گے وہاں نماز پر۔ تو کیا جواب دیا کہ میری ماں نماز پڑھتی ہے۔ یہ حال ہے۔ گھر کا ایک افراد اگر نماز پڑھتا ہے تو پورے گھر کے لوگ سوچتا ہے کہ اسی سے کام چل جائے گا، یہی کام اسی سے چل جائے گا، بیڑا پار ہو جائے گا۔ بیٹا سوچتا ہے کہ باپ پڑھ رہا ہے، بیٹی سوچتی ہے کہ ماں پڑھ رہی ہے، کام چل رہا ہے۔ لیکن نہیں بھائی، یہ نماز حد بلوغیت سے لے کر کے موت کی آخری سانس تک اگر عقل اور دماغ سلامت ہے تو ہر وقت فرض ہے، ہر دن فرض ہے، ہر ایک پر فرض ہے۔ ایسا نہیں کہ گھر کا ایک گارجن پڑھ لیا سب پر آداب معاف ہو گیا، نہیں، نماز ہر ایک پر فردن فرض ہے، کسی ایک پر نہیں۔ لیکن یہ حال ہو گیا اس قوم کا کہ جو آدمی مسجد میں 5 جگہ نماز پڑھتا ہے نا، اس کے گھر میں سارے لوگ بے نمازی ہیں، کوئی نہیں نماز پڑھتا ہے۔ کبھی کبھی کسی کے گھر میں پڑھ لیتا ہے وہ الگ بات ہے۔
اس لیے ہمیشہ نماز پڑھیے، کیونکہ مر کے جب جائیں گے نا قبر میں تو بے نمازی کے قبر میں بات آئی تو سن لیجئے، بے نمازی جب مرتا ہے تو ڈر ہے کہ کفر پر موت نہ ہو۔ بے نمازی جب مرتا ہے تو پیاس کی شدت سے وہ تڑپ تڑپ کے مرتا ہے۔ بے نمازی جب مرتا ہے تو بڑی سختی کے ساتھ اس کی موت ہوتی ہے۔ بے نمازی جب مرتا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے اس کو موت کے وقت۔ اور جب یہ قبر میں جاتا ہے، اس میت کو قبر میں رکھ کر کے لوگ جب پلٹتے ہیں تو اللہ کے حکم سے فرشتے اس کے قبر میں آگ جلا دیتا ہے۔ اب آگ جب جل گئی تو آپ ذرا سوچئے، دوزخ سے آگ لا کے جلایا جائے گا۔ یہ دنیا کی آگ ہے جو کتنے بار رحمت کے پانیوں سے دھولا گیا، تب اس آگ کی گرمی یہ ہے۔ اس کو تو دھولا بھی نہیں گیا، وہ اوریجنل آگ ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ وہ آگ قبر میں جلے گی، دائیں مٹی بائیں مٹی، اوپر مٹی نیچے مٹی، بھاگ نہیں پائے گا کہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اسی میں بندہ الٹ پلٹ کرتے رہے گا اور موت بھی نہیں ہوگی، قیامت تک یہ سلسلہ اللہ جب تک چاہے گا چالو رہے گا۔ بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور وہ آگ ایسی ہوگی کہ ایسا بھی نہیں کہ جلتے جلتے آپ کی قبر کو کھول کے وہ باہر نکلے گی، نہیں، قبر ہی کے اندر سمت رہے گی وہ، اور بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، موت بھی نہیں آئے گی، زندہ رہنا ہے اس میں۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں بے نمازی اسی آگ میں الٹ پلٹ کرتے رہیں گے۔ اب میں یہاں سے ایک بات کہتا ہوں، اگر اپنی اولاد سے سچی محبت ہے، دکھاوا نہیں، اپنے گھر کے لوگ سے سچی محبت ہے، اگر وہ مر جائے، اس کی موت سے اگر آپ کو افسوس ہوگا تو وہ کام آج کیجئے اور اس کو نمازی بنائیے، ورنہ آپ اس وقت افسوس کریں گے، آپ کے افسوس سے اس کی قبر میں آگ نہیں بجھے گی۔ اگر آپ کے گھر کے لوگ اگر مر جائے اور آپ کو اس کی محبت میں رونا آئے گا، اس کی محبت میں تڑپیں گے، چلائیں گے، روئیں گے، تو وہ کام آج کیجئے میرے بھائی، ورنہ جو بھی آپ کے گھر میں بے نمازی ہے، یہ جب قبر میں جائے گا، اس وقت جب آگ جلے گی، پھر آپ کا رونا کوئی کام کا نہیں ہوگا، آپ کا تڑپنا کوئی کام کا نہیں ہوگا، آپ کا افسوس کرنا کوئی کام کا نہیں ہوگا، نہ اس کی آگ بجھے گی۔ اگر اپنی اولاد سے، اپنے گھر والوں سے سچی محبت ہے کہ یہ دنیا میں بھی رہے تو سکون کے ساتھ رہے، قبر میں بھی جائے تو جنت کی ہوا آئے، اور میدان معاشر میں بھی جائے تو ان کی شفاعت ہو جائے اور جنت میں چلے جائے، عذاب دوزخ سے ہمیشہ کے لیے بچ جائے، تو ان کو بچانا یہی ہوگا۔